الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا الى آخر او کما قال۔ مسجد ابو ہریرہ میں سورۃ الرعد چل رہی تھی، تو جہاں تک وہاں درس پہنچا تھا وہاں سے شروع کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے 2 صورتیں آگے درس دے لیا ہے، تو یہاں سے پھر جو رہ رہا تھا اس کو کر رہے ہیں شروع۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، اللہ ہی وہ ذات ہے جو آپ کو خوف اور امید دکھانے کے لیے، جو آپ کو دکھاتا ہے خوف اور امید کے لیے بجلی کی گرج، بجلی، بادلوں کا گرجنا، یہ اللہ کریم آپ کو دکھاتے ہیں، اللہ ہی وہ ذات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بلکہ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے، ایک فرشتہ ہے جس کے 4 منہ ہیں، ایک منہ انسان کا، دوسرا بیل کا، اور تیسرا شیر کا، چوتھا گدھے کا۔ فرمایا کہ وہ چیخ مارتا ہے، کیا اس کا اس گرجنے کے ساتھ عمل دخل ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوفا وطمعا، ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے۔ جو مسافر ہوتا ہے، بے سر و سامان ہوتا ہے، راستوں پر ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے، اور جو گھروں میں ہوتا ہے، عمارتوں پر ہوتا ہے، تو وہ امید رکھتا ہے کہ بادل گرج رہے ہیں، بارش آئے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصد، ایک سردار کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کر لے آؤ۔ اس قاصد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سردار کے پاس آپ مجھے بھیج رہے ہیں وہ سردار سرکش، مغرور، متکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جاؤ اس کو بلاؤ۔ جب وہ گیا اور اس نے جا کر کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، تو اس نے آگے سے سوال کیا، کون رسول اللہ؟ کون ہے رسول اللہ؟ اور کیسا اللہ؟ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ لوہے کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پتل کا ہے، کس چیز کا اللہ بنا ہوا ہے؟ تو وہ قاصد واپس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جاؤ اور اس کو بلاؤ کہ آپ کو اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ وہ پھر بلانے کے لیے گیا تو اس نے پھر سے یہی کہا، کون رسول اللہ؟ کس اللہ کی بات کرتے ہو؟ وہ پتل کا بنا ہوا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے،
یا لوہے کا بنا ہوا ہے۔ اب دوسری بار وہ قاصد واپس لوٹا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جاؤ۔ تو تیسری بار قاصد نے جب اس کو پیغام دیا تو اب اس نے پھر وہی صورتحال دہرائی، وہی سوالات دہرائے، تو آسمان سے بجلی گری اور وہ وہیں تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک یہودی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ہتک امیز لہجے میں اس نے یہی بات دہرائی کہ ہمیں بتایا جائے اللہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، موتی کا ہے، یاقوت کا ہے یا تانبے کا ہے۔ ابھی اس نے سوال مکمل نہیں کیا تھا کہ آسمان سے بجلی گری اور وہ وہیں تباہ و برباد ہو گیا، کیونکہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے۔ تو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے انسان کو اپنے مالک، اپنے خالق کے بارے میں، کیونکہ اللہ خود فرما رہے ہیں، مفسرین نے لکھا کہ ان دو واقعات میں سے جو بھی واقعہ تھا اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، هو الذی یریکم البرق، وہی اللہ ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے کے لیے اور امید کے لیے، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بھاری بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ بادلوں کو کون چلاتا ہے؟ اٹھاتا ہے اللہ۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور یہ جو گرج ہوتی ہے یہ اللہ کی تعریف کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ جو بادل گرجتا ہے یہ گرج اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، یہ جو بادلوں کا گرجنا، بجلی کا گرنا، یہ اللہ بھیجتا ہے اور جس پر اللہ چاہتا ہے بجلی گرا دیتا ہے، جس پر اللہ چاہتا ہے بجلی گرا دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ بادلوں کے گرجنے کی آواز سنو تو کہو سبحان اللہ و بحمدہ، تو کبھی آسمانی بجلی آپ پر نہیں گرے گی۔ جب بھی بادل گرجیں آپ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول دعائیں ہیں، یا کوئی بھی آدمی اللہ کا ذکر کرے تو یہ خیر خیریت ہو جائے گی۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ وہ ہے جو سخت پکڑ کرنے والا ہے، سخت گرفت کرنے والا ہے، سخت تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ اس اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لَهُ دعوت الحق، اللہ کی دعوت برحق ہے۔ والذین يدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں وہ ان کو کوئی شے بھی جواب نہیں دیتے، کچھ بھی جواب نہیں دیتے، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ،
مگر ان کی مثال ایسے ہے جیسے آدمی پانی دیکھ کر ایسے ہاتھ پھیلا دے، پانی دیکھ کر ہاتھ پھیلا دے، گویا کہ پانی اس کے منہ میں آ جائے گا، نہیں وما ہوا ببالغ، نہیں پہنچے گا۔ دور سے آدمی پانی دیکھے ایسے ہاتھ پھیلا دے، وہ پانی اس کے منہ میں آئے گا؟ وما ہوا ببالغ، قرآن کہتے ہیں نہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعائیں بیکار ہے، کافروں کا پکارنا بیکار ہے، کافروں کی فریاد بیکار اور ضائع ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے جو کچھ چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، طوعا خوشی خوشی، وکرہا یا مجبور ہو کر۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور سائے بھی صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو آیت سجدہ پڑھ لی، اب سب نے سجدہ کرنا ہے بعد میں۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی باوضو ہو اور جیسے کہ سجدہ کیا جاتا ہے ایسے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، یا 5 بار یا 7 بار یا 9 بار یا 11 بار، تو اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جائے۔ جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں آیت سجدہ آئے، 14 سجدے ہیں، جس میں سے ایک عند الشافعی، امام شافعی کے نزدیک ہے، ابو حنیفہ اور آپ کے شاگردوں کے نزدیک 13 سجدے کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، درخت ہو، چرند ہو، پرند ہو، جانور ہو، ان کے سائے ہو، یہ درختوں کا سایہ ہو، یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ چاہے کوئی خوشی خوشی اللہ کو سجدہ کرے، چاہے کوئی مجبوراً اللہ کو سجدہ کرے۔ اور بعض اللہ کے احکام ایسے ہیں مومن ان کو خوشی خوشی قبول کرتا ہے اور کافر اس کو مجبوراً قبول کرتے ہیں۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے زمین و آسمان کا پروردگار کون ہے؟ قُلِ اللَّهُ، آپ ہی فرما دیجئے اللہ۔ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، آپ فرما دیجئے اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو دوست بنا رہے ہو، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، تمہارے لیے وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ پوچھئے ان سے، سوال کیجئے، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، پوچھئے ان سے اندھیرا اور روشنی کیا برابر ہے؟ نور اور ظلمت کیا برابر ہے؟
ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقی فتشابہ الخلق علیہم، کیا جن کو وہ لوگ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو پیدا کرنے میں، اللہ کی مثل کوئی مخلوق پیدا کر کے دکھائیں، کیا پیدا کر سکتا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ آج تک پوری دنیا ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکے، ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکے، سب اللہ کے خزانے سے، اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ آپ کہو گے جی دنیا والے اللہ کے غیر ہو کر موبائل بنا رہے ہیں، جہاز بنا رہے ہیں، گاڑیاں بنا چکے ہیں، تو یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم پیدا کریں گے تم جانتے نہیں ہو، ایسی ایسی سواریاں پیدا کریں گے۔ تو یہ انہوں نے نہیں بنائی، ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ لوہا کس نے بنایا؟ پٹرول کس نے بنایا؟ ڈیزل کس نے بنایا؟ لیتھیم کس نے بنایا؟ جو چیزیں گاڑیوں میں استعمال ہو رہی ہیں، موبائلوں میں استعمال ہو رہی ہیں، وہ سب اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ تو یہ تھوڑی بنانے والے ہیں، یہ ترتیب دینے والے ہیں، اور اس ترتیب دینے میں بھی اللہ نے ان کی مدد کی ہے، اللہ نے ان کو عقل دی، فہم دی، اور اللہ نے ہی ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی، ورنہ ہم سے جو پہلے زمانے کے لوگ گزرے ہیں ذہانت میں وہ ہم سے زیادہ مضبوط تھے، حسن تدبیر میں وہ ہم سے زیادہ مضبوط تھے، لیکن اللہ نے ان کے دماغ میں یہ بات نہیں ڈالی، جہاں ضرورت تھی اللہ نے ڈال دی۔ ٹیکنالوجیاں بن رہی ہیں، چیزیں بن رہی ہیں، سب کا خالق اللہ ہے، سب کا خالق اللہ ہے۔ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، آپ فرما دیجئے اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور وہی اکیلا اور سب پر غالب ہے۔ انزل من السماء ماء، وہی اللہ ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے۔ فصالت اودیۃ بقدرہا، پھر اس بارش کے پانی سے ندی، نالے، نہریں اور دریا بہتے ہیں، جیسے جیسے ہر چیز کا اللہ نے اندازہ لگایا۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر وہ ندی، نالے پانی کے بلبلوں کو، جھاگ کو اوپر اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں، گندگی بھی ساتھ ہوتی ہے۔ نہر بہتے ہیں نا پہلے تو اوپر آگے جو کک ہوتے ہیں، کچرا ہوتا ہے، گند ہوتا ہے، پتے ہوتے ہیں درختوں کے، ان کو وہ جھاگ کی صورت میں اڑا کر آگے لے جاتا ہے، پانی اٹھا اٹھا کر آگے لے جاتا ہے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، وہ پانی جھاگ کے بلبلوں کو اٹھائے چلتا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، کسی چیز کے زیور برتن بنانے میں جب آپ اس کو آگ پر جلاتے ہیں تو اس سے بھی جھاگ نکلتی ہے۔ لوہا، سونا، چاندی، تانبا، سلور، جو چیز بھی آپ آگ پر تپاتے ہیں تو اس سے بھی جھاگ نکلتی ہے۔
مطلب یہ ہے کہ جو فضول کچرا ہوتا ہے وہ جل کر جھاگ کی صورت میں باہر نکل جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ نے حق اور باطل کو بیان فرمایا کہ جیسے پانی چلتا ہے یہ حق ہے، باطل وہی جھاگ ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ جھاگ خشک ہو کر ضائع ہو جاتی ہے، وہ پانی کے بلبلے خشک ہو کر ضائع ہو جاتے ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ لوگوں کے نفع کے لیے ہوتا ہے وہ زمین میں رہ جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ کریم مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ جو اوپر مثالیں بیان ہوئی ہیں کہ پانی اصل ہے جو جھاگ کے بلبلوں کو، کچرے کو اٹھائے پھرتا ہے، تو فرمایا یہ اوپر کبھی کبھی باطل جھاگ کی طرح آ جاتا ہے تو یہ جھاگ ہے، اس سے لوگوں کو نفع نہیں ہونے والا۔ اور برے اعمال بھی ایسے ہیں، شرک، کفر، یہ عقائد میں جن کے کفر یا شرک یا عقائد ہیں یہ جھاگ کی مانند ہے۔ جن کے برے اعمال ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمیں نفع دیں گے، تو نفع میں وہ بھی جھاگ کی مانند ہے، کوئی نفع نہیں دیں گے، نقصان دیں گے۔ اور جو نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جائیں، وہ پانی کی مانند ہے، وہ اس اصلی سونے اور چاندی کی مانند ہے جو آگ پر تپانے کے بعد سونا بچ جاتا ہے، چاندی بچ جاتی ہے، وہ اس کی مثل ہے۔ جو جھاگ کی طرح ضائع ہو جاتا ہے وہ اعمال ہیں جو بغیر اخلاص کے کیے جائیں، ریاکاری کے لیے کی جائیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیے جائیں۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى، ان لوگوں کے لیے بھلائی ہے جنہوں نے اپنے پروردگار کا حکم مان لیا۔ والذی لم یستجیبوا لہ، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کا حکم نہیں مانا۔ لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے زمین میں جتنے خزانے ہیں اللہ قیامت کے دن ان کو دے دے، وَمِثْلَهُ، اور اس کی مثل دگنا دے دے، مَعَهُ، اس کے ساتھ ہو، لَفْتَدَوْا بِهِ، تو اس کی رہائی کا وہ فدیہ نہیں بن سکتا۔ مفسرین نے لکھا ساری زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے سونا بنا کر قیامت کے دن اللہ آدمی کو دے دے، بلکہ اس کی مثل دگنا دے دے، اور یہ آدمی قیامت کے دن کہے اللہ میں یہ سارا سونا آپ کو دیتا ہوں، مجھے جہنم سے رہا کر دو، رہائی نہیں ملے گی۔ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی، ساری زمین اللہ ان کو سونا بنا کر دے دے، زمین کے سارے خزانے اس کو دے دے، بلکہ اس کا ڈبل کر دیں۔ قیامت کے دن اگر یہ اس کے پاس ہو اور یہ کہے اللہ میں یہ آپ کو دیتا ہوں، مجھے جہنم سے رہا کر دو، رہائی نہیں ملے گی۔ رہائی ملے گی اس دنیا میں اللہ کا حکم ماننے سے۔ حیات دنیوی میں اللہ کو ماننا، اللہ کے ہر حکم کو عمل میں لانا، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ان کاموں سے رک جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق چلنا،
یہ قیامت کے دن کام آئے گا۔ ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ دیا ہوا ایک کھجور بھی قیامت کے دن کام آئے گا۔ اور یہاں کہتے ہیں میری دولت، میرا پیسہ، میری پراپرٹی، میری جائیداد، میرے پلاٹ، میرے مکان، میری گاڑیاں، یہ کیا ہے؟ ساری زمین اللہ فرما رہے میں سونا بنا کر اس کو دے دوں، اگر یہ اس کو ساتھ لے کر وہاں آ جائے، بلکہ اس کا دگنا بھی، اور مجھ سے رہائی مانگے کہ یہ میرا فدیہ ہے، کہ یہ فدیہ لے لو، مجھے رہا کر دو، اللہ فرماتے ہم رہا نہیں کریں گے۔ رہائی کی ایک صورت ہے، اس زندگی میں اللہ کو راضی کر لو۔ دنیا کی زندگی میں اللہ کو مان لیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کریں، اللہ کی بندگی کریں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا آگے کی آگے دیکھی جائے گی، تو آگے سنیے کیا ہوگا۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کا حساب کتاب برا ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ایک ایک لقمے کا اللہ اپنے نافرمانوں سے حساب لے گا، ایک ایک سانس کا اللہ حساب لے گا، ایک ایک پانی کے گھونٹ کا اللہ حساب لے گا، ایک ایک نعمت کا اللہ ان سے حساب لے گا۔ لیکن جنہوں نے زندگی میں اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، عجز و انکساری سے آؤ فغا اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہے، کل قیامت کے دن اللہ کریم ان کو اپنے فضل سے فرمائیں گے میں نے آپ کو اپنی بندگی کی جو توفیق دی، میں نے آپ کو جو علم دیا، میں نے آپ کو جو تقوی دیا تھا، میں نے آپ کو جو دولت ایمان دی تھی، اس وجہ سے نہیں دی کہ میں آپ کا حساب کتاب لوں، جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ معافی ہے، معافی اللہ اپنے فضل سے، ہمارے اعمال سے نہیں ہے، ہمارے اعمال کی بدولت ہماری بخشش نہیں ہے میرا دوست، لیکن اعمال کرنے ہیں تاکہ ہم دلیل دیں، دلیل ہو جائے کہ ہم اللہ کے باوفا لوگ ہیں۔ اپنے اعمال سے، اپنے عقائد سے، اپنے نظریات سے، اپنے معاملات سے، اپنی تجارت سے، اپنے لین دین سے، ہر چیز سے اللہ کا بندہ ہونے کا ثبوت دیں۔ صرف نماز پڑھنے سے اللہ کا بندہ ہونے کا ثبوت نہیں ہوگا، ہر کام میں اللہ کا ہونے کا ثبوت دیں، کہ یعنی اللہ کی مرضی، اللہ کی شریعت کے موافق وہ کام کرے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں، کون؟ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کی، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے، برا بستر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔